السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے معزز سامعین؟ میں پھر حاضر ہوں اور بہت ہی ایک خوبصورت سی تحریر کے ساتھ پاکستان کی مشہور شاعرہ، نظم نگار، مصنفہ اور معیاری شاعری کے لیے مشہور شاعرہ ثمینہ راجہ صاحبہ کا یوم وفات 30 اکتوبر کو ہے، اس لیے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں یہ تحریر لے کر آئی ہوں۔ تو ثمینہ راجہ پاکستان کی شاعرہ تھیں۔ وہ بہاولپور کے ایک جاگیردار گھرانے میں 11 ستمبر 1961 کو پیدا ہوئیں۔ 12-13 برس کی عمر سے شعر گوئی کا آغاز ہوا اور جلد ہی ان کا کلام پاک و ہند کی معتبر ادبی جرائد میں شائع ہونے لگا، لیکن اپنے گھرانے کی روایات اور سماجی پابندیوں کے سبب ان کو شعری و ادبی محفلوں میں شرکت کے مواقع حاصل نہ ہو سکے، لہذا ان کی شاعری ایک طویل عرصے تک صرف فنون اور نقوش، اوراق نیا، دور اور سیب جیسے ادبی جرائد اور سنجیدہ حلقوں تک ہی محدود رہی۔ ایک عمر کی جدوجہد اور ریاضت کے بعد بالآخر وہ اپنے فن کو لوگوں کے سامنے لانے میں کامیاب ہوئیں۔ ان کے خاندان میں مستورات کی تعلیم کا کوئی تصور نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے نہایت نامساعد اور ناموافق حالات میں پرائیویٹ طور پر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور اردو ادب میں ایم اے پاس کیا۔ 1992 میں انہوں نے مستقبل نام سے ایک ادبی جریدے کا اجرا کیا، جو ان کے گھریلو مسائل کی وجہ سے زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہ سکا۔ 1978 میں ان کو نیشنل بک فاؤنڈیشن کے رسالے ماہ نامہ کتاب کی مدیر مقرر کیا گیا اور 1998 ہی میں انہوں نے ادبی مجلہ آثار کی ادارت سنبھالی اور پوری اردو دنیا میں اپنی ایک پہچان و شناخت قائم کی۔ وہ کئی برس سے معروف ادبی جریدے آثار کی مدیر ہیں۔ ثمینہ راجہ کا اردو شاعرات میں وہی مقام ہے جو ایم راشد کا اردو شاعروں میں ہے۔ راشد کو شاعروں کا شاعر کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی شاعری کے مضامین اور ان کا مخصوص مفرس اسلوب عوام کی ذہنی سطح سے کافی بلند ہونے کی سبب عوام میں وہ مقبولیت حاصل نہ کر سکا جو عام فہم اسلوب کے حامل شعراء کو آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ثمینہ بھی کچے پکے نسوانی جذبات کی شاعری سے بہت بلند فضا میں پرواز کے سبب سنجیدہ قارئین تک ہی محدود رہیں۔ جناب احمد ندیم قاسمی اور جناب احمد فراز کے علاوہ بے شمار مشاہیر کی ان کے بارے میں آراء سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منفرد موضوعات اور اسلوب کی وجہ سے اردو زبان کے نہ صرف موجودہ بلکہ آئندہ منظرنامے میں بھی نہایت اہم اور معتبر مقام رکھتی ہیں۔ 1995 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ ہویدا کے نام سے شائع ہوا۔ تب سے اب تک ان کے 11 مجموعے ہویدا، شہر صبا اور وصال، خواب نائے، باغ شب، باز جدید، ہفت آسماں، پری خانہ، عدن کے راستے پر، دل لیلا، عشق آباد شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری 2 ضخیم کلیات کی صورت میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ 30 اکتوبر 2012 کو ثمینہ راجہ اسلام آباد، پاکستان میں انتقال کر گئیں۔ معروف شاعرہ ثمینہ راجہ کے یوم وفات پر منتخب کلام بطور خراج عقیدت: ہم کسی چشم فسوں ساز میں رکھے ہوئے ہیں، خواب ہیں خواب کے انداز میں رکھے ہوئے ہیں، تاب انجام محبت کی بھلا کیا لاتے، ناتواں دل وہیں آغاز میں رکھے ہوئے ہیں، جلتے جائیں گے ابھی اور چراغوں سے چراغ جلتے جائیں گے ابھی اور چراغوں سے چراغ، جب تیری انجمن ناز میں رکھے ہوئے ہیں، اے ہوا اور خزاں کے علاوہ کیا ہے، اے ہوا اور خزاں کے علاوہ کیا ہے، وسوسے کیوں تیری آواز میں رکھے ہوئے ہیں، ایک ستارے کو تو میں صبح تلک لے آئی، پیشتر رات کے آغاز میں رکھے ہوئے ہیں،
کہ وہ پر تو ہواؤں میں کہیں اڑ بھی گئے، دل یہیں حسرت پرواز میں رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی آج طلبگار ہے کچھ لمحوں کی، جو کسی چشم پر اعجاز میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہم تو ہیں آب زر عشق سے لکھے ہوئے حرف، ہم تو ہیں آب زر عشق سے لکھے ہوئے حرف، بیش قیمت ہیں بہت راز میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور شاید کہ موج عشق جنوں خیز ہے ابھی، دل میں لہو کی تال بہت تیز ہے ابھی، ہم نے بھی مستعار لیا اس سے رنگ چشم، اپنی طرح سے وہ بھی کم آمیز ہے ابھی۔ پھر آب سرخ آنکھ سے بہتا دکھائی دے، گویا یہ دل ملال سے لبریز ہے ابھی۔ ایک نونہال خواب ہے دنیا کی زد پہ آج، اس غم کی خیر ہو کہ یہ نوخیز ہے ابھی۔ سب زر رہائے نیلم و الماس گرد راہ، میرے لیے وہ چشم کے گہریز ہے ابھی۔ کیا جانیے رہے گا کہاں تک یہ دل اسیر، کیا جانیے رہے گا یہ کہاں تک یہ دل اسیر، کیا کیجیے وہ شکل دل آویز ہے ابھی۔ دیکھا نہیں ہے کوئی بھی منظر نظر کے پاس، دیکھا نہیں ہے کوئی بھی منظر نظر کے پاس، رہوار عمر طالب مہمیز ہے ابھی۔ اور ایک غزل دیکھیے، رہے فراق کسی طور مختصر کیجیے، رہے فراق کسی طور مختصر کیجیے، جو ہو سکے تو کبھی خواب سے گزر کیجیے۔ ہمارے دل میں بھی منظر عجیب سیر کا ہے، ہمارے دل میں بھی منظر عجیب سیر کا ہے، نہ آ سکے تو بلندی سے ہی نظر کیجیے۔ یہاں پہ چاروں طرف ہے سراغ رستوں کا، یہاں پہ چاروں طرف ہے سراغ رستوں کا، پر اختیار کوئی راہ دیکھ کر کیجیے۔ یہ شہر کوہ و بیابان و دشت دریا تھے، یہ شہر کوہ و بیابان و دشت دریا تھے، اب آگے خواب ہے رک جائیے بسر کیجیے، اب آگے خواب ہے رک جائیے بسر کیجیے۔ بنے تھے خاک سے ہم کو قیام کرنا تھا، بنے تھے خاک سے ہم کو قیام کرنا تھا، ہوا ہیں آپ اڑا کیجیے سفر کیجیے، ہوا ہیں آپ اڑا کیجیے سفر کیجیے۔ ہم اپنے عہد تمنا پہ اب بھی قائم ہیں، ہم اپنے عہد تمنا پہ اب بھی قائم ہیں، ذرا شریک تمنا کو بھی خبر کیجیے، ذرا شریک تمنا کو بھی خبر کیجیے۔ یہ غزلیں ثمینہ راجہ محترمہ کی تھیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ان کی بارے میں، ان کی غزلیات، ان کا مطلب آپ جان کے اچھا لگا ہوگا۔ ان کی زندگی کے کچھ خصوصی واقعات میں نے پیش کیے، تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور جانے سے پہلے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ادب کے شائقین لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنی رائے سے آراء کیجیے۔ بہت شکریہ، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو پہ اگلے کلام کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر۔